اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلام ہو اس امام پر کہ جو سلسلہ امامت علویہ اور سلک عصمت محمدیہ کی پاکیزہ کڑی ہے۔ ہمارا سلام اس امام پر کہ جس کا نام اپنے جد کے نام پر محمد ہے اور لقب جواد ہے، لقب تقی ہے، لقب قانے ہے۔ وہ امام ایسے امام ہے کہ جنہوں نے کم عمر میں بھی ایسے ایسے معجزات دکھائے کہ دشمن بھی حیران رہتے تھے۔ سب سے پہلے تو میں امام علیہ السلام کے چند فرامین آپ کے گوش گزار کروں گا کہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، کہ اگر جاہل خاموش رہ جائیں تو پھر اختلاف ختم ہو جائے۔ یہ میرے مولا ایک لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ آج اگر منبر پر جاہل بول رہے ہیں اور پھر اختلاف بھی زیادہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ وہ جاہل خاموش نہیں ہوتے۔ آپ جاہلوں کو منبر پہ بلاتے ہو اور پھر کہتے ہو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر جاہل خاموش نہیں رہے گا تو پھر اختلاف تو ہوں گے۔ اگر دنیا حضرت امام محمد تقی جواد کے اس پیارے فرمان پہ عمل کر لے کہ جو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، میں اس کو یوں بیان کروں، اگر منبر پر جاہل خاموش رہیں تو پھر کوئی اختلاف نہ ہو، پھر فرقہ واریت نہ ہو، پھر شورش انگیزی نہ ہو، پھر تفرقہ انگیزی نہ ہو۔ تو لہذا جاہل کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور پھر آگے بڑھ کے میرے مولا نے اس مومن کی عزت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ مومن کس طرح اپنی عزت کو باقی رکھ سکتا ہے، یہ مومن کس طرح عزت والا ہو سکتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، امام محمد تقی جواد نے فرمایا کہ عز المؤمن غناء عن الناس، کہ مومن کی عزت اسی میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز رہے، وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے دست کو دست عزت بنا دے۔ اس کا ہاتھ یوں نہ ہو، اس کا ہاتھ یوں رہے تو پھر وہ عزت والا ہوگا۔ اور پھر یہ امام تقی جواد علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں، ایاک ومصاحبۃ الشریر فإنہ کالسیف المسلول یحسن منظرہ ویقبح اثرہ۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم شرارتی انسان کی دوستی سے بچو کہ وہ ایک کاری تلوار کی مانند ہے، ایک تیز شمشیر کی مانند ہے کہ جو ظاہراً تو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے لیکن جب کاٹتی ہے تو پھر تمہیں زخم دیتی ہے اور تمہارا کچھ بھی نہیں چھوڑتی، جس کا ظاہر حسن پہ مبنی ہوتا ہے، اور جب وہ آگے بڑھ کے کاٹ دیتی ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ قبیح ہوتا ہے۔ لہذا شرارتی انسان کی دوستی مصاحبت سے بچو۔